خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے پہلے باب کی 39ویں آیت مقدسہ سے ہم سنیں گے۔ انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الصبات کو سلام کیا، اور جو ہی الصبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الصبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، اور میرے لیے بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سبوں کو آمد کا چوتھا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم نے بہت خوشی اور شادمانی اور شکر گزاری کے ساتھ آمد کی مالا کی چوتھی شمع موم بتی روشن کی ہے، اور آمد کی مالا آج مکمل ہو گئی ہے، یعنی اس پر چاروں موم بتیاں اب روشن ہیں، جو اس بات کا نشان ہے، علامت ہے کہ ہمارے خداوند کی آمد اب بالکل نزدیک ہے۔ ہمارے خداوند کی آمد بالکل نزدیک ہے، اور وہ جلد ہمارے گھرانوں، ہمارے خاندانوں اور ہماری اس تاریک اور نا امید دنیا میں روشنی بکھیرنے کے لیے نور بن کر، امن اور سلامتی کا شہزادہ بن کر جلد آنے والا ہے، اور ہمیں اب ایک مرتبہ پھر دعوت دی جاتی ہے کہ اس کی آمد بالکل قریب ہے، تو باقی ماندہ جو تیاری روحانی اور جسمانی طور پر رہ گئی ہے اس کو جلد مکمل کریں، تاکہ وہ ہمیں خوشیوں سے معمور کر دے۔ میرے عزیزو، جب ہم اسکول لائف میں، خاص طور پر جو ہاسٹل میں رہتے تھے یا رہتے ہیں، یا سیمنری کے اندر یا رہبانہ زندگی میں سسٹر بننے کے لیے یا فادر بننے کے لیے جاتے ہیں، یا پھر ہاسٹل میں جو بچے رہتے ہیں، تو ان کے لیے اکثر یہ قانون ہوتا ہے کہ مہینے کا شروع یا مہینے کا آخری جو ہفتہ ہے وہ خاندانوں سے ملاقات کا دن کہلاتا ہے، یعنی وزٹ کا دن ہوتا ہے، بچوں سے ملنے یا بچے والدین کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب ملاقات کا دن قریب ہوتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے، یا اگلے دن ملاقات کا دن ہوتا ہے، تو رات بھر نیند نہیں آتی، جاگنا، تیاری کرنا کہ کب صبح ہو، کب ہمارے والدین ہمیں ملنے کو آئیں، یا کب ہم اپنے عزیزوں سے،
والدین سے، دوست احباب سے ملنے کے لیے جائیں تو یہ وقت بے تابی کا ہوتا ہے، یہ انتظار کا ہوتا ہے اور بھرپور تیاری کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اپنے گھر والوں اور دوستوں سے ملنا اور مل کر خوش ہونا، شادمانی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ملاقات کے لیے گھر والے آتے ہیں یا ہم گھر جاتے ہیں تو پھر تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کے بھی جاتے اور کچھ نہ کچھ لے کر بھی آتے ہیں۔ والدین جب ملنے آتے ہیں ہاسٹل میں تو بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی، کیونکہ ہاسٹل میں تو ایک روٹین کی چیزیں ہیں، روٹی ہے، لیکن پھر جب والدین آتے ہیں تو بچوں کے لیے کہ آج وہ زیادہ کینڈیز اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لے کر آئیں، تو یہ ملاقات کا انتظار بے تابی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور اس موقع پر ہمیں بہت ساری گھر کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کیا ہوا اس مہینے میں، خوشی کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں اور غم کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں بندہ بیمار ہو گیا، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں کا یہ نقصان ہو گیا۔ تو یہ ایسے ملے جلے تاثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آج کی جو تلاوتیں ہم نے سنی ہیں وہ بھی ہمیں اسی ایک قسم کے وزٹ، ملاقات کے بارے میں بتاتی ہیں کہ مقدسہ مریم بہت بے تابی کے ساتھ اور بہت خوشی کے ساتھ جلدی سے اٹھ کر مقدسہ الیصابات کے پاس جاتی ہیں۔ مقدسہ الیصابات جو اس کی خالہ زاد بہن ہے، مقدسہ ماں مریم جو ہیں وہ اٹھ کر جلدی سے کوہستان کو گئی، کوہستان کے باغوں میں سے، کوہستان کے ریگستانوں میں سے، کوہستان کے صحرا میں سے، پہاڑوں میں سے، ہریالی میں سے گزرتے ہوئے، طویل سفر طے کرتے ہوئے وہ خوشی کے مارے وہ اپنی بہن کے پاس جاتی ہے۔ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا لکھا ہے کہ انہی دنوں میں، یہاں پر ایک سوال ہے کہ کن دنوں میں، یہ کن دنوں کی بات ہے؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب خدا کا فرشتہ زکریا کے پاس آیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تھا اور مقدسہ مریم کو خدا کا سلام دیا تھا، خدا کا پیغام دیا تھا کہ تو روح القدس سے حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھے گی؟ یہ نام رکھا جائے گا جو لوگوں کو نجات دے گا۔ اور مقدسہ مریم نے سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا؟ کیونکہ اسے اپنی پاکیزگی پر، اپنی دوشیزگی پر، اپنے کنوارپن پر اسے ناز تھا، اسے فخر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں تو مرد سے ناواقف ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کے فرشتے نے کہا تھا کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، روح القدس کی طاقت سے تو بیٹے کو جنم دے گی اور وہ دنیا کو نجات دے گا۔ تو مقدسہ ماں نے خوشی کے ساتھ اس پیغام کو، اس منصوبے کو، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، اور بہت خوشی کے ساتھ کیا کہا تھا کہ دیکھ میں کس کی بندی ہوں؟ خداوند کی بندی ہوں۔ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، تیرے قول کے مطابق ہو۔ مقدسہ مریم نے اپنا آپ اپنے خدا کو پیش کر دیا۔ پہلے بھی اس نے اپنی حلیمی، فروتنی اور پاکیزگی کے ساتھ خدا کو پیش کیا تھا، لیکن جب خدا کا منصوبہ آ گیا، خدا کا قول آ گیا، خدا کی آواز آ گئی کہ خدا نے تجھے چن لیا، تو مقدسہ ماں نے
پھر اپنا مکمل طور پر دے دیا اور کہہ دیا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہی دنوں میں جب خدا کا فرشتہ آیا اور فوراً مقدسہ ماں مریم کو جب یہ پیغام دیا گیا، کہا گیا کہ تیری رشتہ دار الصبات کے میں بڑھاپے میں کیا ہونے والا ہے؟ بیٹا ہونے والا ہے، اور دیکھ اس کا 6واں مہینہ ہے۔ تو مقدسہ مریم نے اس پیغام کے بعد جلدی سے وہ اٹھ کر وہ کوہستان میں جاتی ہے۔ کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی ہے، اور وہاں زکریا اور الصبات کا گھر ہے، اور وہاں پر جا کر مقدسہ مریم اپنی بہن الصبات کو سلام کرتی ہے۔ یہاں پر روح القدس کی طاقت، روح القدس کی قدرت نظر آتی ہے کہ کیسے خدا کا روح مقدسہ مریم کی زندگی میں اور مقدسہ الصبات کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو ہی الصبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، یعنی کہ یوحنا اصطباغی جو مقدسہ الصبات کے پیٹ میں ہے وہ خوشی کے ساتھ یسوع کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہاں مقدسہ مریم کے بطن میں، مقدسہ مریم کے پیٹ میں پاک روح کی طاقت سے بچہ یسوع پرورش پانا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر یوحنا اصطباغی اب یہ ملاقات جو ہے نہ صرف دو عظیم ماؤں کی ملاقات ہے، بلکہ یہ دو عظیم نبیوں کی ملاقات ہے، یہ دو عظیم شخصیات کی ملاقات ہے۔ اور ان میں سے ایک کے بارے میں مسیح یسوع نے خود کہا تھا، یوحنا اصطباغی کے بارے میں خود کہا تھا کہ جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ مسیح یسوع نے اپنے بھائی کزن یوحنا اصطباغی کے بارے میں کہا تھا کہ جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر یوحنا اصطباغی یسوع کو قبول کرتا ہے تو مسیح یسوع بھی یوحنا اصطباغی کو قبول کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ یوحنا اصطباغی بھی مسیح یسوع کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، اور مسیح یسوع بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں وہ بڑا ہے جو آسمان کی بادشاہی میں اپنے آپ کو چھوٹا اور حلیم بناتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ ملاقات عام ملاقات نہیں ہے، یہ روح سے معمور ملاقات ہے، روح سے معمور دو عظیم ماؤں کی ملاقات ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ مقدسہ الصبات کو کیسے پتہ چلا کہ یہ خداوند کی ماں ہے۔ نہ تو موبائل تھا، نہ تو واٹس ایپ تھا، نہ تو ای میل کی گئی، کتنا نہ تو کوئی پیغام رساں گیا، لیکن کیسے مقدسہ الصبات کو پتہ چلا کہ خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا ہوگا؟ کیسے پتہ چلا کہ یہ خداوند کو جنم دینے والی ہے، بچہ یسوع کو جنم دینے والی ہے؟ یہ سب کچھ پاک روح کی طاقت کے ساتھ ہوا، پاک روح کی قوت کے ساتھ ہوا، پاک روح کی رہنمائی سے ہوا، اور یہ پیغام مقدسہ الصبات کو مل گیا۔ کیونکہ یہاں پر ضرور تھا کہ مقدسہ مریم کو جو عزت دی گئی، مقدسہ مریم کو جو خدا نے عزت دی، فضیلت دی، مقدسہ ماں اس کا ذکر، اس کا بیان کسی ایسے شخص کے ساتھ کرتی جو اس کے دل کا راز بھی رکھ سکے، جو اس کی بات کا یقین بھی کر سکے۔ کیونکہ اکثر اوقات
ہم اپنے راز کی باتیں اپنوں سے کرتے ہیں، کسی ایرے گہرے سے ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ کہ مقدسہ مریم کیوں جلدی سے اٹھ کر گئی، ایک تو مقدسہ مریم خود اپنا جو پیغام ہے، خدا کی جو مرضی ہے، خدا کی جو محبت ہے، خدا کا جو کرم ہے، خدا کی جو نگاہ اس پر ہوئی ہے وہ بتانا چاہتی ہے، اور دوسرا اس لیے کیونکہ وہ مقدسہ الصبات کی مدد کرنا چاہتی ہے، مقدسہ ماں کی مدد، مقدسہ الصبات کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ ایک تو وہ بوڑھی ہے اور دوسرا وہ امید کے ساتھ ہے، اس کا 6واں مہینہ ہے، اور تیسرا اس لیے کہ اس نے اب کہہ دیا ہے کہ اب میں خدا کی بندی ہوں، اور خدا کے بندے جو ہیں خدا کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، خدا کے بندے خدا کی مرضی کو بجا لاتے ہیں، انسان کی مرضی کو بجا نہیں لاتے۔ مقدسہ مریم خدا کی بندی ہے، اور وہ خدا کی بندی ہونے کے ناطے وہ اپنے پڑوسی کی محبت کو جانتی ہے، وہ اس بات کو جانتی ہے کہ میں نے اب سے جیسے خدا دوسروں کی مدد کرتا ہے، جیسے دوسروں کی وہ حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی میں نے مدد کرنی ہے۔ اس بات کو میری ضرورت ہے، ایک تو وہ بڑھاپے میں ہے اور دوسرا وہ امید سے ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ 3 مہینے تک، یعنی جب تک یوحنا اصطباغی پیدا نہیں ہوا تب تک اس کے ساتھ رہی، اس کے گھر کا کام کرتی رہی، اس کو سنبھالتی رہی، اس کی مدد کرتی رہی، اور اس طرح وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کی جو پہلی تلاوت ہم نے سنی وہ میکا نبی کی کتاب میں سنی ہے۔ میکا نبی کا دور بھی اشعیا نبی کے دور کے ساتھ ہے، وہ بھی 700 سال پہلے مسیح خداوند کی آمد کی پیشن گوئی کرتا ہے، اور آج کی پاک انجیل میں اس نے آج کی پہلی تلاوت میں بتایا، میکا نبی کی کتاب اس کے 5ویں باب پہلی 4 آیات میں، کہ خداوند کا فرمان ہے، یہ بھی خدا کی مرضی کو بیان کرتا ہے، یہ نبی ہے، اور جیسا کہ اکثر اوقات میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ نبی وہ ہے جو خدا کی مرضی کو بیان کرے، جو اچھائی کا پرچار کرے اور برائی کے خلاف کام کرے، برائی کے خلاف روکے۔ تو خدا کا یہ بندہ جس کا ذکر، جس کا بیان، جس کا حوالہ چھوٹے نبیوں میں ہوتا ہے، انبیاء صغریٰ میں، تو چھوٹا نبی اس لیے یہ نہیں کہ رتبے کے لحاظ سے، بائبل مقدس کی جو ترتیب ہے اس میں انبیاء کبریٰ جیسے اشعیا ہے، ارمیا ہے، بڑے نبی ہیں، لیکن میکا ہے، یوشوا ہے، یہ چھوٹے نبی ہیں، 12 ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ ان کی کتابیں چھوٹی ہیں لیکن رتبے میں یہ برابر ہیں نبوی کردار میں۔ تو میکا نبی جو ہے پیشن گوئی کرتا ہے، پیشن گوئی کرتا ہے کہ خداوند کا فرمان ہے کہ اے بیت لحم افراتا جو یہودیہ کے گھرانوں میں کم ترین ہے، تجھ ہی سے میرے لیے وہ نکلے گا جو اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ یہاں پر پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جو بیت لحم ہے، جو چھوٹا ہے، جس کو لوگوں نے حقیر جانا ہے، اس میں سے کیا ہوگا؟ نجات دہندہ پیدا ہوگا، اسرائیل کی گلہ بانی کرنے والا پیدا ہوگا، جو اپنے بھائیوں کو، بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کرے گا، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی عظمت سے ان کی گلہ بانی کرے گا۔ یعنی کہ خداوند کے فرمان سے، خداوند کی طاقت سے، خداوند کی مرضی سے وہ گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے، یعنی کہ وہ اپنے ایمان میں قائم رہیں گے، اور وہ انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا، اور وہی سلامتی ہوگا۔ لہذا یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ دنیا کا نجات دہندہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ بیت لحم جس کے نام کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ بیت لحم کا کیا مطلب ہے؟ روٹی کا گھر۔ اور وہ روٹی
جسمانی نہیں، وہ روٹی دنیاوی نہیں، وہ روٹی عارضی نہیں، بلکہ وہ روٹی ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے، جس کے بارے میں یسوع نے خود کہا کہ زندہ روٹی میں ہوں، میں اس لیے اترا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یہ زندہ وہ روٹی ہے، حقیقی روٹی ہے جو سب کو دیتی ہے، سب کے لیے مہیا کی جاتی ہے۔ لہٰذا بیت لحم جو روٹی کا گھر ہے، لکھا ہے کہ وہ روٹی کا گھر سب کے لیے گھر ہوگا۔ تو کیا ہے کہ بیت لحم کے اندر مسیح یسوع پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کے یہ منصوبے ہیں، خدا کی یہ مرضی ہے کہ خدا کیسے نبیوں کو بھیجتا ہے، پیشن گوئی کرواتا ہے، کیسے خدا مقدسہ مریم کو چنتا ہے، کیسے الصبات کو تیار کیا جاتا ہے، کیسے زکریا کے پاس فرشتہ آتا ہے، اور کیسے ہیرودیس بادشاہ کے دل میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی پہلی اسم نویسی کروائے، تاکہ یہ لوگ حضرت یوسف اور مقدسہ مریم ناصرت کو چھوڑ کر وہ بیت لحم کو جا سکیں۔ اگر یہ اسم نویسی نہ ہوتی تو یہ بیت لحم میں نہ جاتے۔ لکھا ہے کہ جب وہ نام لکھوانے کے لیے اپنے شہر کو گئے تو وہاں پر مقدسہ مریم کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا۔ دیکھیں خدا کا منصوبہ، اس نے نبیوں کو بھیجا، اس نے پیشن گوئیاں کی، بتایا کہ دنیا کا رئیس، دنیا کا بادشاہ، سلامتی کا رئیس وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، کیونکہ بیت لحم ایک تو روٹی کا گھر ہے، دوسرا یہ داؤد بادشاہ کا گھر ہے، کیونکہ پیشن گوئی تھی کہ داؤد کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، داؤد کی نسل سے دنیا کا نجات دہندہ آئے گا۔ اس لیے دیکھیں خدا نے کیسے منصوبہ بنایا، کیسے اس نے اپنے لوگوں کو چنا، اور کیسے ہیرودیس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ دنیا کی پہلی مردم شماری کروا سکے۔ نہ تو پہلے کبھی خیال آیا، نہ تو کبھی سوچا گیا، لیکن خدا نے کیسے، کس منصوبے سے اس نے اپنے بیٹے کو بیت لحم میں پیدا کر دیا۔ یہ خدا کی مرضی تھی، یہ خدا کی رضا تھی، تاکہ وہ تمام کی تمام پیشن گوئیاں جو نبیوں کے منہ سے نکلی تھی وہ پوری ہو سکیں، اور یوں خدا کی مرضی کو پورا کرنے والا دنیا کا نجات دہندہ بیت لحم میں پیدا ہوتا ہے، جس کی پیدائش، جس کا جنم دن منانے کی ہم تیاری کر رہے ہیں، جس کا جنم دن منانے کی ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ اور اسی جنم دن کو منانے کے لیے ہم دور دراز سے ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، اپنے گھروں میں آتے ہیں، اپنے خاندانوں میں آتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں میں آتے ہیں، اپنے عزیزوں کے پاس آتے ہیں، تاکہ وہ سلامتی، وہ محبت، وہ امن جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جو خدا نے کرم ہم پر کیا ہے، وہی محبت، وہی کرم ہم ایک دوسرے پر کر سکیں۔ اسی محبت کو پھیلانے، اسی محبت کا پیغام دینے کے لیے ہم دوسرے شہروں سے، دوسرے ممالک سے ہم ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، تاکہ سلامتی کے شہزادے، سلامتی کے رئیس کی گواہی دے سکیں، تاکہ دنیا جان سکے کہ ہم اس کے پیروکار ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں عبرانیوں کے نام خط میں کہا گیا کہ تو نے قربانی اور نذرانہ نہ چاہا، لیکن تو نے ایک میرے لیے بدن تیار کیا، سوختنی قربانیاں اور خطا کے ذبیحے تجھے پسند نہ آئے، تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں۔ یہ مسیح خداوند کی آپ بیتی بیان کی گئی ہے کہ مسیح خداوند کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے پہلے جو قربانیاں دی گئیں، قربانیاں نذرانے پیش کیے گئے، وہ خداوند کو پسند نہیں آئے، بلکہ کیا پسند آیا کہ
جب وہ ایک ہی بار سب کے لیے قربان ہو گیا، سب کے لیے خون بہانے کے لیے وہ تیار ہو گیا، دنیا میں آ گیا، تو اس کا نذرانہ وہ قبول کر لیا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، لکھا ہے کہ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے بدن کے ایک ہی بار قطعی طور پر قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، یعنی کہ اسی نجات دہندہ کے ذریعے جو بیت لحم میں پیدا ہوا، جو مقدسہ مریم کے بدن سے پیدا ہوا، جو پاک روح کی طاقت سے پیدا ہوا، جس کو دیکھتے ہوئے یوحنا اصطباغی اچھلتا ہے، کودتا ہے، خوشی سے قبول کرتا ہے، تو جب وہ قربان ہوا تو اسی کے وسیلے سے وہ دنیا کا نجات دہندہ بن گیا۔ آج کی ان دونوں تلاوتوں میں، دوسری تلاوت میں اور انجیل مقدس کی تلاوت میں، ہمیں ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ مقدسہ مریم بھی خدا کی مرضی کو پورا کرتی ہیں، اور مسیح یسوع بھی اپنے باپ کی رضا کو پورا کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح بھی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں عظیم شخصیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنے خدا کی مرضی کو پورا کریں، نہ کہ انسان کی مرضی کو، نہ کہ اپنی مرضی کو، بلکہ اپنے خدا کی مرضی کو پورا کریں، اور مقدسہ مریم کی طرح ہم سب آج یہ کہہ سکیں کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، دیکھ میں خداوند کا بندہ ہوں، اس لیے اب سے لے کر ہمیشہ میں اسی کے کام کروں گا۔ آئیں اپنی مرضی کو نہیں، اپنے عزیزوں کی مرضی کو نہیں، بلکہ اپنے خداوند کی مرضی کو جانیں، خداوند کی مرضی کی تلاش کریں۔ آج آمد کے چوتھے اتوار کے موقع پر اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کس کی مرضی کو پورا کرتا ہوں؟ میں خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہوں کہ یا اپنی مرضی کو؟ میں خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہوں یا کسی اور کی مرضی کو پورا کرتا ہوں؟ اگر تو میں خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہوں تو پھر میری نجات قریب ہے، پھر ابدی بادشاہت کا میں وارث ہوں۔ آئیں خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہم ہر لمحے، ہر وقت اور ہر حالت میں اس قابل بنائے تاکہ ہم خداوند کی مرضی کو جان بھی سکیں اور اس کو پورا بھی کر سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔